خوشی اور غم اور خوشی انسان کی اپنی کیفیات کے نام ہیں۔ یہ انسان کی اپنی وابستگی اور خواہش کے روپ ہیں۔ ایک انسان کا غم ضروری نہیں کہ دوسرے کا بھی غم ہو، بلکہ اس کے بالکل برعکس ایک کا غم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے۔ غم کے گیت میٹھے اور سریلے ہونے کی وجہ سے سننے والوں کو خوشی عطا کرتے ہیں۔ انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ کل کا غم آج کی مسرت ہے اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنسو بن کے بہہ جائے۔ انسان کا اپنا احساس واقعات کو غم اور خوشی سے تعبیر کرتا ہے۔ شبنم کی قطرے رات کے آنسو بھی ہیں اور صبح کی مسکراہٹ بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ غم اور خوشی ایک ہی شے کے نام ہے۔ ہر خوشی غم بنتی ہے، جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم۔ غم آخر خوشی کے چھن جانے کا ہی تو نام ہے۔ جو شے زندگی میں خوشی بن کے داخل ہوتی ہے وہ غم بن کے رخصت ہوتی ہے۔ وصال و فراق کی اصل داستانیں اصل میں خوشی اور غم کے قصے ہیں۔ وصال نہ ہو تو فراق بے معنی ہے، چونکہ خوشی سے مفر نہیں اس لیے غم سے مفر نہیں۔ جس طرح ہستی سے مفر نہ ہو تو موت سے مفر نہیں۔ پیدا ہونے والا مرتا ضرور ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس کی موت غم کا جنم ہے۔ ہمارے لیے ہماری وابستگیاں غم اور خوشی پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اگر باپ نے بیٹے کا ماتم نہیں کیا تو بیٹا اپنے کاندھے پر باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے۔ کون سی ہے آنکھ جو غم سے یہاں روتی نہیں، جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں۔ انسان فانی اشیاء سے محبت کرتا ہے، ان کی تمنا کرتا ہے، انہیں جمع کرتا ہے، اور فانی شے ختم ہو جاتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ انسان خرمن جمع کرتا ہے دانہ دانہ چن کے، اور پھر ایک دن برکے خرمن سے آشنا ہو جاتا ہے۔ خوشی بیٹی کی طرح گھر سے پلتی ہے اور جب جوان ہو جائے تو رخصت کر دی جاتی ہے۔ تمام مذاہب ایسے مقامات کی نشاندہی کراتے رہے ہیں جہاں انسان کو خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ دراصل یہ روح کا مقام ہے، ایسا مقام جہاں تعلق نصیب ہوتا ہے بڑی روح سے، کائناتی روح سے، اور یہ تعلق فراق و وصال سے بے نیاز ہوتا ہے۔ قطرے کو سمندر سے تعلق ہو جائے تو وہ فنا اور بقا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر خواہش اور آرزو ہی نہ رہے تو غم اور خوشی کیا؟ حقیقی خوشی اور حقیقی غم ایک ہی سے ہیں۔ ہم جس کو یاد کر رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے، جو دل میں پنہاں ہے، نظر سے اوجھل ہے، جس کی یاد بے قرار کر رہی ہے، وہی تو آنکھ سے آنسو بن کر ٹپک رہا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی دور کی منزل ہے، بڑا بلند مقام ہے کہ دن اور رات ایک ہی سورج کے روپ نظر آئیں۔ فراق اور وصال محبت کی ادا ٹھہری، اپنا اور غیر یکساں نظر آئے۔ کوا اور مور ایک ہی جلوے کے پہلو نظر آئیں۔ غم اور خوشی ایک ہی شے کے دو نام ہو کر رہ جائیں۔ انسان روتے روتے ہنس پڑے اور ہنستے ہنستے رونا شروع کر دے۔ حاصل و محرومی سے بے نیاز ہو کر انسان معراج تعلق تک پہنچتا ہے، اور تعلق کے حصول کے بعد ستم اور کرم دونوں ہی محبوب کی دلبری کے انداز ہیں۔ دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوسروں کو خوش نہ کریں۔ خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشنا کرایا جاتا ہے، اور ہر خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوؤں سے دل بہلاتا ہے۔ لذت ستم مل جائے تو اور کرم کیا ہے، آہ سحر گاہی انعام ہے ان کے لیے جو بارگاہے سمدیت میں مقرب ہوں۔ بے قرار روحیں سرشار ہوتی ہیں بلکہ زمانوں کو سرشار کرتی ہیں۔ روحی میں رونے والا فرید آخر پکار اٹھتا ہے، دنیا والو جس کو تلاش کر رہے ہو وہ ہمہ وقت میرے پاس ہے۔ خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید دے کولے۔ کسی انسان کے غم کا اندازہ اس کے ظرف سے لگایا جاتا ہے۔ کم ظرف آدمی دوسروں کو خوش دیکھ کر ہی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں، وہ ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں۔ وہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا ہے اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتا ہے۔ ایک بخیل انسان نہ خوش رہ سکتا ہے نہ خوش کر سکتا ہے۔ سخی سدا بہار رہتا ہے، سخی ضروری نہیں کہ امیر ہی ہو، ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ اسی طرح جن لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ کا رحم اس کے غضب سے وسیع ہے، وہ کبھی مذموم نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ غربت کدے میں پلنے والا غم اس کے فضل سے ایک دن چراغ مسرت بن کر دلوں کے اندھیرے دور کر سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر بھی تکالیف سے گزارے گئے، لیکن پیغمبر کا غم امت کی فلاح کے لیے ہے۔ غم سزا نہیں، غم انعام بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے، ان پر الزام لگایا، انہیں قید خانے سے گزرنا پڑا، لیکن ان کے تقرب اور ان کے حسن میں کمی نہ ہوئی۔
ان کا بیان احسن القصص ہے۔ دراصل قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ منزل نصیب ہو جائے تو سفر کی صحبتیں کامیابی کا حصہ کہلائیں گی، اور اگر انجام محرومی منزل ہے تو راستے کے جشن ناعاقبت اندیشی کے سوا کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان باشعور ہو جائے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ایک غم اور دوسرے غم میں کوئی فرق نہیں، کل کے آنسو اور آج کے آنسو ایک جیسے ہیں۔ باشعور انسان غور کرتا ہے کہ کوئی خوشی زندگی کے چراغ کو فنا کی آندھی سے نہیں بچا سکتی۔ زندگی کا انجام اگر موت ہی ہے تو غم کیا اور خوشی کیا؟ کچھ لوگ غصے کو غم سمجھتے ہیں، وہ زندگی بھر ناراض رہتے ہیں، کبھی دوسروں پر کبھی اپنے آپ پر۔ انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے، حال کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریکیوں کا غم۔ یہ غم آشنا لوگ دراصل کم آشنا ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم دل میں رکھنے والا کبھی آنے والی خوشی کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ان کا غم امر بیل کی طرح ان کی زندگی کو ویران کر دیتا ہے۔ یہ غم نہیں، یہ غصہ ہے یا نفرت ہے۔ غم تو دعوت مسرگاں ساتھ لاتا ہے اور چشم نم آلودگی چشم بینا بنائی جاتی ہے۔ غم کمزور فطرتوں کا راکب ہے اور طاقتور انسان کا مرکب۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ افسوس اور حسرت کو غم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ افسوس کوتاہی عمل کا نام ہے، غلط روی کے احساس کا نام ہے۔ افسوس سے نکلنے کا راستہ توبہ اور معافی کا راستہ ہے۔ حسرت ناتمام آرزو کا نام ہے، یہ ایک الگ مقام ہے۔ آرزو اور استعداد کے فرق سے حسرت پیدا ہوتی ہے۔ آرزو جب استعداد سے بڑھ جائے تو حسرت شروع ہو جاتی ہے۔ باعزم انسان حسرت محفوظ رہتے ہیں۔ انسان اپنی پسند کو حاصل کر لے یا اپنے حاصل کو پسند کر لے تو حسرت نہیں رہتی۔ بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کرے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کرے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ غم شخصیت ساز ہے اور غم اسی کی عطا کی ہے جس نے خوشی دی، تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اندیشوں کو بھی غم نہیں کہنا چاہیے۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو وہ مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ ایک ناسمجھی کا نام ہے۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے۔ امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور رحمت خالق کا عمل ہے، بلکہ خالق کا دعویٰ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے۔ وہ خالق جو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجتا ہے، مخلوق پر غضب نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے۔ خالق نے ہدایت بھیجی، پیغمبر بھیجے، سلامتی کے پیغامات بھیجے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، مبارک صحیفے اور مقدس کتابیں نازل فرمائیں، اور سب سے بڑی بات اپنی رحمتوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مجتمع فرما کر مخلوق کے لیے آسرا بنا کر بھیجا۔ سرکش و باغی انسان ہی اندیشوں میں مبتلا ہو کر غمزدہ افسردہ رہتا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے۔ ان کے لیے بشارت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاداب و سرسبز جنت کی۔ اندیشہ دوری ہے اور امید خواہش تقرب ہے۔ جس انسان نے استقامت اختیار کی، حقیقت کی راہ میں وہ مایوس نہیں کیا جاتا۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ کیا حاصل اور کیا محروم۔ کسی کا چہرہ کسی کی زندگی میں خوشی پیدا کر جاتا ہے اور کسی کی زندگی میں غم دے جاتا ہے۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ احساس کی اصلاح ہو جائے تو غم اور خوشی کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ دل بھر دل کے پاس نظروں کے سامنے ہو تو تختہ دار جنت سے کم نہیں، دل بھر دور ہو تو جنت بھی جہنم۔ دل بھر کی یاد سرمایہ ہے اور اس کے کوچے کی گدائی بھی تاج شاہی سے کم نہیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ غم اور خوشی اپنے انداز فکر کے نام ہیں۔ نیکی کے رستے میں محرومی بھی خوشی کا باعث ہے اور گناہ کا حاصل ہو جانا بھی غم کا باعث ہے۔ دن کو لٹنے والا رات کو آرام سے سو جائے تو راہزن کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر زندگی کسی اور کی خوشنودی کا باعث ہو جائے تو غم نہیں ہوگا۔ اگر خود غرضی مقصد حیات ہو تو کبھی خوشی نصیب نہ ہوگی۔
خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں۔ غم خوشی بن کر زندگی میں داخل ہوتا ہے اور خوشی غم بن کر زندگی سے نکل جاتی ہے، اور پھر محروم زندگی آشنائے لذت و کیف کرا دی جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے خزاں زدہ باغ ایک دن سرسبز و شاداب کر دیا جاتا ہے۔ بہار دو خزاؤں کے درمیانی وقفے کا نام ہے، خزاں دو بہاروں کے درمیانی زمانے کا۔ ایک دفعہ ایک انسان اپنے کسی عزیز کی موت پر رو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، روتے کیوں ہو؟ اب آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ اس نے جواب دیا، روتا اسی بات پر ہوں کہ اب رونے کا فائدہ ہی نہیں۔ جو شے رونے سے واپس نہیں ہو سکتی اس پر رونا کیا؟ اور رونا ہوتا ہی اسی شے پر ہے جو رونے سے بھی واپس نہ آئے۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی پا سکتا ہے۔ یہ عطا ہے مالک کی، جو اس کی یاد اور اس کے مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ کپل دستو کا راجہ خوشی حاصل نہ کر سکا، لیکن گیا کا گیانی خوشی سے سرشار ہو کر لوگوں کو خوشی کی منزل دکھاتا رہا۔ اسلام نے استقامت کو ذریعہ مسرت کہا ہے اور بجا کہا ہے۔ مستقل مزاج انسان غم اور خوشی کے حجابات سے نکلتا ہوا حقیقت کے نور تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نہ غم ہے نہ خوشی، بس ایک سرشاری ہے، ایک ایسی حالت کہ جہاں نہ دولت کی خواہش ہوتی ہے اور نہ وجود کی تسکین کی آرزو۔ یہاں انسان بارگاہ حسن میں محو نظارہ ہوتا ہے، نہ حاصل نہ محرومی، نہ غم نہ خوشی۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہیے، اپنی کوششوں پر راضی رہنا چاہیے، اور کوششوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ انسان دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے اور حقیقی غم سے بھی آشنا کرے۔ ابدی غم اور ابدی خوشی ازلی نصیب ہے۔ جو شے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں ضرور پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کرے گا۔